بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے وضو فرمایا تو اپنے چہرے کو کپڑے کے ایک کونے سے صاف کیا، یعنی مس کیا، پانی خشک کیا۔ تو وضو کے بعد اعضائے وضو کو کسی کپڑا یا تولیہ سے صاف کرنا، پانی کو خشک کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پانی خشک کرنے کے لیے کوئی چیز دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا، یعنی اپنے جسم کو خشک نہیں کرنا چاہا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی ضرورت ہو، کوئی پانی خشک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے جسم کو خشک کرنا چاہے تو اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، یعنی دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ عام طور پر گرمیوں میں پانی خشک کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے چہرے سے پانی کو خشک فرمایا ہے، تو خشک کرنا بھی جائز ہے اور نہ کریں تب بھی جائز ہے، یعنی نہ تو خشک کرنے سے وضو میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی نہ خشک کرنے سے وضو میں کوئی کمی آئے گی۔ یعنی پانی کو خشک کرنا یہ وضو اور غسل کا حصہ نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی ضرورت تک ہے، اگر ضرورت سمجھے تو کر لے، اگر ضرورت نہ سمجھے تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔